بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم اعظم اور اسماء حسنہ میں سے یا قدوس کا وظیفہ بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس اسم مبارکہ سے آپ کون کون سے روحانی فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر صفاتی اسم اپنے اندر علم، شعور اور حقیقت کے بے پناہ خزانے رکھتا ہے۔ اگر کوئی فرد یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے ایک صفاتی اسم کا قاری ہے یا اس اسم مبارکہ کی حقیقت کو جانتا ہے تو وہ غلط نظریہ رکھتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پانی کے گلاس میں 7 سمندر کا پانی جمع کیا جا سکے؟ ہاں، مگر اللہ جسے چاہے علم اور شعور نوازے، کیونکہ اللہ علم اور شعور نوازنے پر بھی قادر ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ودود بھی ہے اور القدوس بھی ہے۔ ناظرین، یا قدوس یا القدوس کے لغوی معنی بے عیب اور بے نظیر ذات کے ہیں، اور بے شک یہ اسم مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شان کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر کوئی فرد محبت، یقین، اعتقاد اور ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو القدوس کہہ کر پکارتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنے شان کریمی کے صدقے اس فرد کے دل و دماغ سے ہر قسم کے عیب، نقص اور برائی کو نکال کر اپنی ہی محبت اپنے ہی بندے کے دل میں بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اسم اعظم سے فیض حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے، اور ہمارے پاس بے شمار ایسے افراد بھی آتے ہیں جن کے سوالات اور باتوں سے ان کے منتشر ایمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ویڈیو میں ہم نے یا جباروں کا وظیفہ بیان کیا اور بے شمار لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند بھی کیا، مگر ایک بہن صاحبہ نے کال کر کے ہم سے یہ کہا، کیا یا جباروں سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ایک منتشر ایمان کی علامت تھی، لیکن ہم نے تحمل سے اس کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر وہ بہن صاحبہ کہنے لگی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یا جباروں یا اللہ کے کسی نام سے کسی کو فائدہ یا فیض حاصل ہوا ہو؟ ناظرین، خود اندازہ لگائیں لوگوں کی سوچ اور نظریات کا۔ تو اس کے منتشر سوال کا ہم نے کچھ اس طرح سے جواب دیا کہ بیٹا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے کسی کا کام کیا۔ اللہ کی ذات مبارکہ خالق و مالک و القدوس و جبار و قہار ہے، اللہ کسی کا نوکر نہیں۔ اگر تم اللہ کو اپنی حاجت کے لیے پکارو تو اللہ بھی اپنے شان کریمی کے صدقے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ نے وسیلہ پیدا کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ ہی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، مزید ہم نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم سکھر والی سائڈ پہ جاؤ، وہاں پہ مندر اور پنڈت ہوتے ہیں، تم وہاں مندر کی گھنٹی بجاؤ اور جا کے کسی پنڈت سے پوجا کرواؤ، کیونکہ جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں کہ اللہ حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کو فیض بھی حاصل نہیں ہوتا۔ خیر ناظرین، یہ حوالہ متن سننے والوں کے لیے ایک سبق ضرور ثابت ہوگا۔ اب ہم ناظرین آپ کو وظیفہ یا قدوس کی ترتیب و تفصیل بتاتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اس وظیفہ سے حقیقی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس اسم مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 313 بار تلاوت کرنے سے نفس پر کنٹرول ملتا ہے، دل خود بخود ہی برائیوں سے بیزار ہو کر عشق الہی میں آ جاتا ہے، اور یہ اس اسم مبارکہ کا سب سے بڑا فیض ہے۔ اگر آپ یا قدوسوں کا وظیفہ اکبر کرتے ہیں تو بے شک دنیاوی اور روحانی اعتبار سے آپ ہر حاجت اور مشکل سے نجات پاتے ہیں۔ وظیفہ اکبر کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر کے شروع کرنا ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب تفیق صدقہ لازمی ادا کیا جائے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ڈیٹ اور ٹائم نوٹ کر لینا ہے اور 4 قمری ہفتوں میں 7 لاکھ بار اسم یا قدوس محبت، یقین، اعتقاد اور ایمان کے ساتھ ٹھہر کر تلاوت کرنا ہے۔ جس قدر آپ محبت اور توجہ کے ساتھ
اللہ کی ذات کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اتنی ہی جلدی فیض حاصل ہوگا۔ مزید معلومات اور روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نسبت سے لازمی شیئر کریے گا۔ اگر آپ کو مزید ایسے علمی پروگراموں میں دلچسپی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کریے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔